قوم عاد پر خوفناک آندھی۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آپ سب نے بہت تیز ہوائیں چلتے ہوئے دیکھی ہوں گی اور بہت قسم کی آندھیاں بھی دیکھی ہوں گی، مگر آج ایک بڑی خوفناک آندھی کا تذکرہ ہونا ہے۔ یہ خوفناک آندھی کب آئی، کیسے آئی، کس قوم پر آئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، ان تمام سوالات کے جوابات آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ ہے۔ ایک ایسی قوم جن کو اپنے قد پر، اپنی طاقت پر بڑا ہی ناز تھا، بڑا ہی تکبر تھا، بڑا ہی گھمنڈ تھا کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بات ہو رہی ہے قوم عاد کی۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو امان و حضر و موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بدعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف میں موجود ہے۔ ترجمہ: کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر سال قحط اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو، یعنی ایک بادل کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالے بادل کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالا بادل خوب زیادہ بارش دے گا، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرح آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ:
اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھارے ہوئے دیکھتے ہو گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک گول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد، جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی، اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفائے ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کوئی نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکیں؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت اور بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئیں، اور ایک اور جگہ ذکر ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اس واقعے کو سن کر جہاں رب عز و جل کی طاقت اور اس کی شان و قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں ہمیں اپنی اوقات بھی پتہ چلتی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں، وہ مالک ہے، وہ سب کچھ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، عاجزی انکساری اختیار کریں، اس کے غضب سے، اس کے قہر سے اس کی پناہ مانگتے رہیں، اور اس کی رحمت کی بھیک اسی سے مانگتے رہیں۔ اور قرآن مجید رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خوب تلاوت قرآن کیجئے اور ترجمہ تفسیر بھی پڑھیے تاکہ قرآن پاک کا فہم نصیب ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔